سڈنی ٹیسٹ میں تیسرے روز عامر جمال کی تباہ کن بولنگ. آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 299 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان نے پہلی بار سیریز میں برتری حاصل کی. عامر جمال نے 6 شکار کیے. 14 رنز کی لیڈ کے بعد پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق دوسری اننگز میں بھی ناکام. کھاتا نہ کھول سکے. کپتان شان مسعود بھی 0 پر پویلین لوٹے. پاکستان کی مجموعی برتری 40 رن سے زائد ہو گئی. Just bogged down by this 62-1F and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking to destroy Pakistan. That's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل. ایک جنرل نے یہ شیک ڈال دی تو کیا ہم سب پابند ہو گئے؟ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ریمارکس. کہا آئین نے نہیں کہا نااہلی تاحیات ہے، یہ ہم نے کہا. ملک کی تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم نے کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی ایک جماعت بھی فریق نہیں بنی. پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے. الیکشن سے متعلق تمام کیسز آئندہ ہفتے ریگولر بینچ میں مقرر ہوں گے. اس کیس میں انفرادی لوگوں کے مقدمات نہیں سنیں گے. ہو سکتا ہے تب تک ہمارا اس کیس میں آرڈر بھی آ چکا ہو. کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری. الیکشن ٹریبیونل سندھ نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کو NA 214 عمر کوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. NA 238 سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی منظور. پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت. دوہری شہریت پر بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت. حماد اظہر کی اپیل پر ٹریبیونل نے RO کو نوٹس جاری کر دیا. کل تک جواب طلب. NA 132 سے شہباز شریف کے کاغذات منظور کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت. الیکشن ٹریبیونل نے RO کو ریکارڈ سمیت کل بلا لیا. لاہور کے علاقے بابا اعظم میں گھر میں آگ لگے. 4 بچے جھلس کر جاں بحق. امدادی رضاکاروں کے مطابق کمرے میں آگ چولہے سے لگی. جاں بحق ہونے والوں میں نور فاطمہ، ایمان فاطمہ، اسماعیل اور ابراہیم شامل. راولپنڈی میں گیس لیکیج سے دھماکہ. 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی. دھماکے کے بعد گھر میں آگ لگی. سامان جل کر راکھ ہو گیا. سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب گل یوسف ارطور شامل. دہشت گرد گل یوسف کی سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections, and we don't support one candidate or party over another in Pakistan. امریکی محکمہ خارجہ نے سابق وزیراعظم کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے بانی PTI کے برطانوی اخبار میں کالم پر سوالات. میتھیو ملر سے فوجی اڈے نہ دینے پر امریکہ کے ناراض ہونے کے الزام پر سوال کیا گیا. ترجمان نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. میتھیو ملر نے مزید کہا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں. 1949 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا تھا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں افسوسناک امر ہے کہ مظلوم کشمیری اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. بھارت جموں کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے. بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ حق خود ارادیت سے انکار کی جانب ایک اور قدم ہے. شمالی بلوچستان کے شہروں زیارت، پروجیکٹ ٹاپ اور خواجہ عمران میں برف باری، کلاٹ، چمن، قلعہ عبداللہ، پنجپور، صحبت پور میں بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سردی کی شدت میں اضافہ. کراچی میں بھی یخ پستہ ہواؤں کا راج. پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند. موٹر وے کے متعدد سیکشن ٹریفک کے لیے بند. ملک بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر. آج بھی 25 پروازیں منسوخ.
اور غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 125 فلسطینی شہید، 318 زخمی، خان یونس میں 32، رفح میں گھر پر بمباری سے 5 فلسطینی شہید، مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت سے فلسطینی جوان شہید ہو گیا۔